بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام قمر الہی ہے، میں پازیٹیو پاکستان کا ممبر ہوں۔ آج بروز ہفتہ ہم نے ٹریل 2 کی ہائیکنگ کا پروگرام بنایا تھا، جس کے بعد ہم لوگ ابھی وائلڈ مائلڈ کیفے میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ عابد اقبال کھاری صاحب موجود ہیں۔ ابھی محفل لگی ہوئی تھی تو ہم نے سوچا کہ علامہ اقبال کی ایک غزل ہے پھر باد بہار آئی، اس کے اوپر ایک تو ہم غزل پڑھیں گے، اس کے بعد عابد اقبال کھاری صاحب اس کی تشریح کریں گے، جس کا پہلا شعر میں بول دیتا ہوں۔ پھر باد بہار آئی، اقبال غزل خواں ہو، غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو۔ سر آپ اس شعر کی تشریح کر دیں۔ جی بہت شکریہ قمر۔ دیکھتے ہیں یہ بانگ درا کی آخر پہ جو غزلیات ہیں ان میں 5ویں غزل ہے۔ جیسا آپ نے شعر بولا، پھر باد بہار آئی، اقبال غزل خواں ہو کہ دوبارہ بہار کی آواز، باد کہتے ہیں ہوا کو، باد بہار کا مطلب بہار کی ہوا آئی ہے، تو اقبال تو دوبارہ سے غزل سنا۔ اور آگے کہا کہ غنچہ ہے اگر تو غنچہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو پھول بنتا ہے، تو اگر تو غنچہ ہے اگر گل ہو، پھول بن جا، گل ہے تو گلستان ہو، اگر تو پہلے ہی پھول ہے تو پھر تو پورا باغ بن جا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو ہمیشہ اقبال پر امید رہتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے حالات جو ہے وہ کبھی سازگار ہوتے نہیں ہیں، جیسے بھی حالات ہوں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے، تو آپ سمجھو کہ یہ میرے کرنے ہی کا وقت ہے۔ اور اس میں پھر اقبال خود کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنا میسج دینا ہے، میرے لیے یہی مناسب وقت ہے کہ میں قوم کو جگاؤں اور اس کو ایک امید کا پیغام دوں، اس کو بیداری کا پیغام دوں، اس کو انقلاب کا پیغام دوں۔ تو پھر اقبال کہتے ہیں پھر باد بہار آئی، اقبال غزل خواں ہو، غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستان ہو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ہمیں پیغام یہ دے رہے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کسی جگہ رکنا نہیں ہے، رکنا موت ہے۔ سکون جو ہے وہ موت ہے، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ہر کائنات کا ذرے میں جان ہے، زندگی ہے، وہ اپنی خود ہی دکھانا چاہتا ہے۔ تو انسان ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو نے آگے بڑھنا ہے۔ تو خاک کی مٹھی ہے اجزاء کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو وسط میں بیاباں ہو۔ جی سر پلیز۔ جی شاہد بہت شکریہ۔ تو خاک کی مٹھی ہے اجزاء کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو وسط میں بیاباں ہو۔ یعنی تو خاک کی مٹھی ہے، یعنی یہ انسان کیا ہے اصل میں؟ مٹی سے بنا ہے نا، تو مٹی ہی کی مٹھی ہے نا یہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ تیرے اندر جو حرارت ہے، یعنی تیرے اندر جو جذبے ہیں اللہ نے رکھے، تیرے اندر جو جنون کی طاقت رکھی ہے، تیرے اندر جو عشق کی طاقت رکھی ہے، اگر تو اس کو استعمال کرے تو مٹھی یہ جو خاک کی ہے پورا صحرا بن سکتی ہے۔ وسط میں یعنی پھیلاؤ میں کیا بن جا؟ بیاباں بن جا، پورا کا پورا تو جو ہے وہ جنگل بن جا، صحرا بن جا۔ تو برہم کہتے ہیں یعنی اپنے آپ کو پھیلا دینا، کھل جانا، ٹھیک ہے، کھل جا، پھیلا دے، پریشان ہونے کا مطلب ہے پھیل جا۔ سر اس کا تیسرا شعر ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایا ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو۔ سر اس کی بھی اگر تشریح ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ جی سلمان بہت شکریہ، بہت اچھا شعر ہے، یہ بڑا قیمتی شعر ہے میں سمجھتا ہوں۔ تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، یعنی تو کیا بیچتا ہے؟ اقبال یعنی اصل میں اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میرا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام محبت کا پیغام ہے، میرا پیغام عشق الہی کا پیغام ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کوئی سستا پیغام ہے، یہ کوئی سستی چیز ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جو عام ملے گی؟ نہیں، یہ عام نہیں ملتی۔ لیکن پھر اقبال کہتے ہیں کم مایا ہے سوداگر، کہ اس دیس کے جو سوداگر ہیں، جو تاجر ہیں، ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، یعنی لوگ یہ چیز خریدنا ہی نہیں چاہتے۔ کون ہے جو عشق الہی لینا چاہتا ہے؟ کون ہے جو محبت لینا چاہتا ہے؟ لوگ تو نفرتوں میں پڑے ہیں، لوگ تو تعصبات میں پڑے ہیں، لوگ تو دنیاوی آسائشوں میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ تو دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں نا۔ عشق کی طاقت کون لینا چاہتا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس دیس میں ارزاں ہو، اپنا تو ریٹ کم کر دے، تو عام ہو جا،
کیونکہ یہ عشق کی طاقت سب تک پہنچنی چاہیے. بڑا مقصد ہے نا کہ محبت کو پھیلانا کتنا بڑا مقصد ہے. جہاں نفرت ہی نفرت ہو وہاں آپ نے محبت کے پیغام کو پھیلانا ہے تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو عام ہونا پڑے گا, آپ کو سستا ہونا پڑے گا. لوگ تو یہ لیکچر ہے, یہ اقبالیات ہے, کتنے لوگ ہیں جو اس کو سننے کے لیے آئیں گے, آپ بلائیں لوگوں کو, لیکن آپ اس کی بجائے کسی کوئی برا پروگرام لے آئیں, کوئی مووی آپ دکھانا چاہیں, کوئی اور انٹرٹینمنٹ کرنا چاہیں تو لوگ 5-5 ہزار کی ٹکٹیں بھی آپ کی بک جائیں گی. لیکن رومی کو پڑھنے کے لیے, اقبال کو پڑھنے کے لیے کوئی فری میں بھی آنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جن سے محبت ہے, قیمت ہے گراں تیری. لیکن تو سمجھ کہ اس کی قیمت بے شک یہ عام نہیں ہے, یہ درد کی دولت ہے نا, یہ عام نہیں ہے, لیکن اگر ہے تو شکر کر کہ اللہ نے تجھے یہ دولت دی. ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیرے, تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ اڑیا ہو. جی عظمیٰ بیٹا شکریہ. کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری, یعنی تیرا جو پیغام ہے وہ کیوں ساز کے پردوں میں چھپا رہے. یا یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ کیوں وہ ہچکچاتا ہے کہ کھل کے تو پیغام نہیں دینا چاہتا. تو نغمہ رنگی ہے, یعنی تیرا جو پیغام ہے وہ تو بہت فیسینیٹنگ ہے, وہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ تو ایسا ہے کہ ہر گوش پہ اریاں ہو, کہ ہر کان تک وہ پہنچنا چاہیے. گوش کہتے ہیں کان کو, اریاں کیا ہوتا ہے؟ بے لباس ہونا, یعنی عام ہو جائے, ہر کان تک پہنچ جائے, ہر انسان تک پہنچ جائے. یہ پیغام تو ایسا ہے. اے رہبر فرزانہ رستے میں اگر تیرے, گلشن ہے تو شبنم ہو, صحرا ہے تو طوفہ ہو. سر اس کا مطلب بھی آپ بتا دے تو. جی گل بیٹا, جی بہت شکریہ, تھینک یو. بہت ہی اچھا خوبصورت شعر ہے. اے راہرو فرزانہ رستے میں اگر تیرے. فرزانہ کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند کو. راہرو کس کو کہتے ہیں؟ مسافر کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ عقل مند مسافر جو سفر کر رہا ہے, رستے میں اگر تیرے رستے میں گلشن ہے تو شبنم ہو, یعنی اگر باغ ہے تو تو شبنم بن جا, صحرا ہے تو طوفان ہو. اگر صحرا ہے یعنی مشکلات والا کوئی مراحل آتے ہیں تو پھر تو بھی طوفان بن جا, تو بھی سینہ تان کے کھڑا ہو جا کہ دیکھ مشکلات میں کیسے تیرا مقابلہ کرتا ہوں. یعنی گھبرانا نہیں ہے. اچھا اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے, دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جو اقبال نے ایک اور جگہ کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہ جہاں دوستوں کا حلقہ ہوگا, دوستوں میں, عزیز و اقارب میں, اپنوں میں, تو نے شبنم کی طرح رہنا ہے, بریشم کی طرح نرم رہنا ہے. لیکن جہاں دشمنوں کے سامنے جب تو کھڑا ہو تو پھر پتہ چلے کہ یار تو قہار کا بندہ ہے اور تو غفار کا بندہ ہے, اور ان کے اوپر پھر کوئی نرمی نہیں, ان کے ساتھ پھر کوئی رحم دلی نہیں. اللہ کے دشمنوں کے ساتھ پھر جنگ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے. ساما کی محبت میں مضمر ہے تنا ثانی, مقصد ہے اگر منزل غارت گر ساما ہو. سر اس کا مطلب سمجھائیں. جی شکریہ علینا. ساما کی محبت میں مضمر ہے تانا ثانی, یعنی اگر تو ریسورسز سمجھتا ہے نا کہ ریسورسز سے تو آگے بڑھ سکتا ہے, ریسورسز سے کامیاب ہو سکتا ہے, تو تیری غلط فہمی. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جتنا تو تانا سان ہوتا جائے گا, جتنی تو آسائشیں ڈھونڈتا رہے گا, نرم نرم گدا مل جائے, سامنے نیٹ فلکس مل جائے, کولڈ ڈرنکس پڑی ہوں, لیز کھاتا رہوں, اے سی لگا ہو, ٹھیک ہے, گھر سے نکلوں تو ایئر کنڈیشن گاڑی میں جاؤں, اور آگے دفتر بھی ایئر کنڈیشنڈ ہو, کیمپس بھی ایئر کنڈیشنڈ ہو, کلاس روم بھی ایئر کنڈیشنڈ ہو. جتنا تو آسائشوں میں جائے گا اتنا تو ناکام ہوتا جائے گا. قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. جو لوگ محنت کریں گے, جو لوگ محنت کو اپنا شعار بنائیں گے اور جتنا مشکل میں اپنے آپ کو رکھیں گے وہ اتنا زیادہ دنیا میں کامیاب ہوں گے. یہی قوموں کے اوپر بھی انطباق ہوتا ہے اس اصول کا. تو یہی اقبال نے یہاں میسج دیا ہے کہ ساما کی محبت میں مضمر ہے تانا ثانی, مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو. اگر مقصد تیرے اندر یہ ہے کہ میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے, میں نے ہر صورت اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا ہے, تو پھر سامان کی محبت کو غارت کر دے, تباہ کر دے, چھوڑ دے. پھر تجھے یہ نہیں کہ جناب میرے پاس لیپ ٹاپ ہوگا, میرے پاس اتنا فنڈ ہوگا, اتنی پیسے ہوں گے, اتنی یہ گاڑی ہوگی تو میں پھر آگے بڑھ سکوں گا, پھر میں کامیاب ہو سکوں گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے
کہ ایک بندہ کہے یار میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کرنی, میں نے K2 فتح کرنا ہے, اور پھر وہ آگے سے یہ کہے ساتھ میرے پاس ٹریننگ کے لیے ٹائم نہیں ہے نا. وہ بھائی جس نے فیصلہ کر لیا نا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے اور میں نے K2 کو فتح کرنا ہے, وہ چیزیں آتی جائیں گی. پھر قدرت جو ہے وہ خود بخود حالات پھر پیدا کرتی جاتی ہے. قدرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. اقبال کہتا ہے لالا کا جو پھول ہے وہ صحرا میں کھلتا ہے, قدرت وہاں بھی اس کو حالات بناتی ہے, اس کو پروٹیکشن دیتی ہے, وہ وہاں پہ بھی کھلتا ہے. تو اسی طرح آپ کیسے بھی حالات میں ہیں, کتنے ہی ناموافق حالات کا آپ شکار ہیں, لیکن اگر آپ کے اندر جذبہ ہے, آپ کے اندر لگن ہے, آپ کے اندر تڑپ ہے, تو آپ آگے بڑھیں گے, آپ اپنا مقام پیدا کریں گے. آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. میرا نام فوزیہ سلطانہ ہے. میں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے PhD کر رہی ہوں اکنامکس میں. یہ میری زندگی کی فرسٹ گیدرنگ ہے جس میں نے فرسٹ ٹائم اقبال کو اتنے آسان لفظوں میں سمجھا ہے. مجھے سمجھ آئی ہے کہ واقعی اس قوم کو, جو ہماری قوم سوئی ہوئی ہے, اس کو واقعی ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے جو ان کو اقبال کا پیغام اتنے آسان الفاظ میں سمجھائیں. جہاں تک میں نے فرسٹ ہی پڑھا تھا تو مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اقبال کیا چیز ہے. تو مجھے ہمیشہ ایک مونسٹر کی طرح پیش کیا گیا تھا کہ یہ بکس جو ہیں بڑی مشکل ہوتی ہیں اور وہ اس طرح آسانی سے سمجھ نہیں آتی. لیکن آپ اگر اس طرح کی گیدرنگز ہوتی رہیں, اس طرح کے آپ جیسے ٹیچرز اگر ملتے رہیں, تو پوری قوم تک یہ میسج پہنچ سکتا ہے کہ اقبال بہت آسان ہے. اگر انہیں آپ جیسے ٹیچرز ڈیلیور کریں ان کی غزلوں کو, ان کی نظموں کو, ان کی کتابوں کو اتنے آسان الفاظ میں اگر ان کی تشریح کی جائے, تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا میسج ہے. اور عوام جو ہے, جو سوئی ہوئی عوام ہے, جو پاکستانی عوام ہے, ان کو اپنا مقصد سمجھ آ جائے کہ ہمارا مقصد کیا تھا. میرا نام اقرا احمد ہے اور میں چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں. میری زندگی کا یہ پہلا ایک اس طرح کا سیشن ہوگا جہاں میں نے اردو میں انٹرسٹ لیا, کیونکہ ہمارے اسکولوں میں سلیس اردو کی جب کلاس ہوتی تھی نا, تو بچوں کی جان جاتی تھی کہ بھائی یہ ترجمہ اس طریقے سے ہے, کیونکہ بچوں کو تب شاید اتنا کانسیپٹ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن مجھے بہت یہ ایک فروٹفل قسم کا لگا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اقبال کو سمجھنا بہت مشکل ہے, لیکن آپ جیسے ہوں گے انسان جو اتنا اچھے سے ایکسپلین کریں گے, تو ڈیفینیٹلی اس کمیونٹی میں جو لوگ اقبال کو پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی بہت ہیلپ ملے گی اس سے. السلام علیکم, میرا نام ماریہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں, ڈیسائڈ کری ہوں. اور جیسے کہ سب نے کہا کہ ہم لوگوں کو اقبال کی جو شاعری ہے اس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا, ایکسپلین نہیں کیا جاتا, ہمیں سمجھایا نہیں جاتا اس چیز کے بارے میں. اور ویسے بھی جب سب یہ اشعار جو تھے وہ ارشاد فرما رہے تھے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہے نا, بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اور میں اپنی سامنے فیلو جو بیٹھی تھی ان کو بول بھی رہی تھی کہ کافی ڈیفیکلٹ ہے نا, نہیں سمجھ آ رہی. تو جب آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا تو بہت اچھے سے وہ چیز سمجھ آئی, اس کا مطلب سمجھ آیا کہ ایکچولی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ بہت اچھا لگا مجھے اس کے دن میں نے بہت انجوائے کیا. اور آئی تھنک سو کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے. لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ان کو موٹیویٹ کیا جانا چاہیے, اور ان کو لٹریچر سے, شاعری سے, ان چیزوں سے انٹروڈیوس کروانا چاہیے.